اب تو وہاں کا کولر ہٹوا اتنی آواز کر رہا تھا. بہت گرمی ہے. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الإمام أبي بكر الرضا عليه الصلاة والسلام لا يتم لڑکیوں کا وہ کہاں ہے سامان رکھنے والا؟ پوچھا کہ مولانا تقسیم کریں گے. اتنا شکر اور کچھ نہیں. ہم بیٹھے کیسے اکڑوں بیٹھے مقرر موقع پر اس نے ہمیں اس عظیم الشان جشن میں شرکت کا موقع عطا فرمایا اور لاکھے مبارکباد ہے وہ بچیاں جن کو آج کی شب خدا رب عالم نے اپنے حکم کے خطاب کے لائق سمجھا. بڑی ہوئی ہوں گی ایران میں نا پڑھاتے تھے ہم سب اور اچھا اسکول میں جس جہاں پڑھاتے سبھی پڑھتی تھی. قدردانی ہے آپ کے ساتھ پڑھتی تھی پڑھاتے تھے خواتین تو بڑی ہوئی ہوں گی جو اپنی خدمتوں کے ذریعے سے سماج و معاشرے کے غم و غلط کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس جلسے میں پنکھوں میں باہر یقیناً وہاں کھڑا ہوا وہ خواتین بھی موجود ہیں جو مربی قرآن ہیں اور جو بچوں کو قرآن مجید کا درس اور قرآن مجید کی تعلیمات سے بہرمند کرتے ہیں. خوش نصیب ان خواتین کا جو نسلوں کو قرآن مجید سے آشنا کرتی ہیں. ضرورت ہے ہمارے سماج معاشرے میں امام رضا علیہ السلام کی میلاد کے پاس سعادت کے پرمسرت موقع پر کہ ہم اپنے سماج و معاشرے کو قرآنی سماج و معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اتنی آواز کر رہا تھا اور فرمایا کہ میں چاہوں تو اس سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے گرمی کی جلد قرآن ختم کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں جس آیت تک پہنچتا ہوں اس آیت کی آخری حدوں کو درک کر کے دوسری آیت تک پہنچتا ہوں. اس لیے کہ قرآن کو ختم کرنے میں مجھے 3 دن کا وقت پڑا. ائمہ معصومین کی تربیت پر گامزد رہنے والی خواتین آج بھی سماج و معاشرے کو قرآن مجید سے قریب تر کر رہی ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں قرآن رگو پے میں جاری ہو جائے، خون کی جگہ ہمارے رگو پے میں قرآن دوڑنے لگے، تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. اور وہ تبدیلیاں وہ ہیں جو سماج میں انقلاب برپا کریں. آپ دیکھیں تو حاضر میں
شہید مقامت سید حسن نصر اللہ کی زوجہ 2 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اور 2 دن میں قرآن ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں 2 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. 20 سال سے لائف اسٹائل اور سیرت حیات یہ ہے اس خاتون کی کہ 2 دن میں قرآن ختم ہوئے. ایسا نہیں کہ بیٹھی رہتی ہے ایک مسئلے پر اور صرف قرآن ہی پڑھتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے. جی زندگی کے اور بھی بہت سارے مشاغل ہیں ان کے پاس. وہ میں ان میں سے ایک اولاد کی تربیت ہے، وہ سب کچھ کیا اور کرتے ہیں. اس کے ساتھ 2 دن میں قرآن ختم. اعتماد مغلیہ کی زوجہ 2 دن میں قرآن ختم. 20 سال سے یہی طریقے ہیں. نہ شہید حسن نصر اللہ کی زوجہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی خاتون ہے، نہ امام مغنیہ کی زوجہ عالم ملکوت سے اتری ہوئی خاتون. اسی زمین کی خاتون، اسی زمین پر رہنے والی خاتون. لیکن ارادہ، ہمت، حوصلہ بلند ہو تو ایک خاتون 1000 مرد پر بھاری ہو جائے. آپ دیکھیں خدا بند عالم جس سن و سال میں لڑکوں کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ اپنے احکام کا مخاطب قرار دے. بالغ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ انسان اس لائق ہے کہ خدا بند عالم اس کو اپنے حکم کا مخاطب کرا، اس کو کہے ڈائریکٹ اللہ. جب تک انسان سیدھے بلوغ تک نہیں پہنچتا ہے خدا بند عالم ماں باپ کے ذریعے سے حکم دلواتا ہے. جب بچے 5 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو حکم ہے کہ ماں باپ حکم دے بچوں کو نہ. لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اب ماں باپ کے ذریعے سے حکم نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ خدا مخاطب کرتا ہے. اور خوش نصیب ہے اس بندے کا جسے خدا بند عالم ڈائریکٹ مخاطب کرے اور بلا واسطہ خدا بند عالم اسے حکم دے کہ تم ہماری دی ہوئی تکالیف کو بسر و چشم قبول کرو. اور اس میدان میں بھی آپ دیکھیں تو لڑکیاں آگے ہیں. 15 سال کے بعد خدا بند عالم لڑکوں کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اپنے حکم کا مخاطب قرار دے، اپنے احکام کا مخاطب قرار دے. لیکن لڑکیاں جب 9 سال کی ہو جاتی ہیں تو خدا بند عالم ان کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اپنے حکم کا مخاطب. اور یہ بہت بڑی خدا بند عالم کی طرف سے عطا کردہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر خدا بند عالم بچیوں کو، لڑکیوں کو اس لائق بناتا ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد اس لائق قرار دیتا ہے کہ اپنے حکم کا مخاطب قرار دے. بزرگ علماء کی روش یہ رہی ہے کہ جب وہ سن تکلیف پر پہنچ جایا کرتے تھے تو وہ جشن تکلیف منایا کرتے تھے، جسے آپ جشن کمال کے عنوان سے یہاں مناتے ہیں. ہندوستان میں ابھی یہ روش رائج نہیں ہوئی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ کے اس نیک قدم سے ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی یہ تہذیب پروان چڑھے اور آپ خواتین اور یہاں کے موجود علماء کرام کا یہ قدم سنت حسنہ بنے اور پورے ہندوستان میں جشن تکلیف، یہ جشن کمال
کا انعقاد کیا جائے تاکہ ہماری بچیوں کو معلوم ہو سکے کہ اب ہم اس لائق ہو چکے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. اور جب ہمارا اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، جو ہمیں چاہتا ہے ماں سے زیادہ، جو مہربان ہے باپ سے زیادہ، تو یقیناً اس نے ہم میں کوئی کمال دیکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمیں خطاب کر رہا ہے. اور جب اس نے خطاب کیا ہے اور اس سن و سال میں، تو یقیناً وہ ساری چیزیں جو مالک چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ان بچیوں کا تو رائے امتیاز ہونا چاہیے. اور جس گھرانے میں یہ بچیاں رہتی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے. یعنی اگر ہم 9 سال کی بچیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دیندار رہیں، تو ماں باپ کو بھی دیندار رہنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں 9 سال کے سن سے نامحرم سے تعلق نہ رکھیں، تو ماں باپ کو بھی، ماؤں کو بھی چچیرے خلیرے ماموزاد پھوپھیزاد چچازاد کو نامحرم سمجھنا ہوگا. اگر ہم نے اپنے ماموزاد خالازاد یعنی جن لوگوں سے شادی ہو سکتی ہے ان کے پاس ہم حجاب شرعی میں نہیں جاتے ہیں، اور بچیوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالازاد ماموزاد چچازاد سے دوری بنائے رہیں اور حجاب کے ساتھ ملے، تو یہ بیجا توقع. ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں. آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں اتنا زیادہ موبائل سے کیوں آشنا ہے؟ خوب اسکول کی اپنی دنیا ہے، اسکول نے حالات نے ایسا بنایا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے بچے بھی اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھانا ہوگا کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہ موبائل ہے. ایک چلتا پھرتا جاسوس دشمن نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا. یہ ہم باور نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی باور کرنا ہو، کیجیے گا نہیں ایسا، لیکن کبھی کبھی دل چاہے تو کوئی ایک ایسی پول ڈال کے دیکھیے کہ جو خطرناک قسم کی ہو. دیکھیے منٹوں میں پولیس آپ کے گھر کیسے پہنچتی. اس بات کی علامت ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی پرائیویسی مینٹین کیے ہوئے ہیں. آپ رات کے اندھیرے میں کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ہم اس شتر مرغ کی طرح ہیں کہ جو اپنا سر چھپا کے سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. سب اسے دیکھتے ہیں. ہم ایسے شیشے کے کمرے میں ہوتے ہیں موبائل دیکھتے وقت جس میں بیٹھے ہوئے ہم خود کو تو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، آج دنیا میں جو نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، جھوٹا نعرہ، غلط نعرہ. حقیقت یہ ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو برباد کرو. اس لیے کہ جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، خوش نصیب آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کو ایسا ماڈرن ایجوکیشن ملا ہے کہ جو دینی تہذیب کے ساتھ ہے. آپ کی بچیاں اسکول میں جا رہی ہیں لیکن اپنی تہذیب کے ساتھ جا رہی ہیں. عصری تعلیم کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن عصری تعلیم کا مطلب بے حیائی نہیں ہے، بے غیرتی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے.
دنیا صرف نعرے لگاتی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن اصل جس نے سکھایا ہے وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جن کی ولادت اول ماہ ذیقعدہ گزر چکی ہے، عشرہ کرامت کا یہ آخری زمانہ ہے۔ 6 سال کی ہیں حضرت فاطمہ معصومہ، آپ دیکھیں سن 6 سال کا ہے، اور خراسان سے کچھ لوگ آتے ہیں مولا سے ملنے کے لیے، اور مولا گھر پر نہیں ہے، ساتھ میں امام۔ ان لوگوں کو سوال ہے، سوالوں کا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ ان سوالوں کو طلب کرتی ہیں، اور ان سوالوں کے نیچے جوابات لکھتی ہیں، ہر سوال کا جواب۔ 6 سال کا سن ہے، 6 سال کا سن، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے معاشرہ اس زمانے کا۔ ہم لوگ عامۃ البلوہ روزانہ مختلف مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ واقعاً ضرورت ہے، اللہ کرے آپ کے معاشرے میں ایسا نہ ہو، بیداری ہو، لیکن عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ 10 لوگوں کو کھڑا کر دیجئے وضو کرنے کے لیے، تو شاید 2 لوگوں کے وضو صحیح ہے، 2 لوگوں کا غسل صحیح ہے، 2 لوگوں کا تیمم صحیح سے لوگوں کو کھڑا کر دیجئے نماز پڑھنے کے لیے، تو شاید 10 لوگوں میں سے 3 آدمی یا 4 آدمی کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہے۔ ہم لوگ روزمرہ کے مسائل سے واقف ہیں، ہم عقیدے میں اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ آپ سن لیں مجلسوں کا سلسلہ، آپ سن لیں، یہ آپ کا دوسری پورا اتنی محفلیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ دیکھتے ہو محفلوں میں کیا ہوتا ہے، اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ کوئی شاعر نہیں کہتا ہے، 10 میں سے 2 شاعر بے مناسبت باتیں پڑھے گا۔ جس معصوم کی ولادت کی تاریخ اور سلسلے میں کچھ نہیں پڑھے گا، 2 شعر پڑھے گا جو اس کے گھسے پٹے اشعار ہیں، کہتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا، پڑھ دے گا، 10 بار سنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو پڑھے گا وہ اپنے خیالات پیش کرے گا کہ جب میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا تیرا عقیدہ نہیں چلتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ ایک ہے اس لیے عقیدہ ایک ہوگا۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں یہ روش تھی، یہ سلسلہ تھا کہ لوگ معصومین کے پاس آن کے کہتے تھے کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، ذرا سن لیجئے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کتاب ہے باقاعدہ جس کی تشریح آیت اللہ صاحب البیغانی کا علامہ مقاموں نے کی ہے، حدیث و عرض العقیدہ کتابیں، اور یہ طریقہ سیکھا گیا امیر المومنین سے کہ جب یہ حج کا زمانہ ہے اللہ ہمیں بیداری پیدا کرے کہ ہم سب جلد از جلد حج بیت اللہ سے مشرف ہو۔ جب اسی یمن سے، یہ یمن یہ پوری داستان ہے، بحث ہے کہ یمن میں یہ انقلاب کیوں ہے، یمن میں اتنی بیداری کیوں ہے، اس لیے کہ یمن وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین 3 مرتبہ گئے ہیں۔ یہ امیر المومنین کے قدم کا اثر ہے کہ آج یمن میں مقاومتی کردار، مزاحمتی کردار پایا جاتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں جیالے ملیں گے تو آپ کو یمنی ملیں گے، معصومین کے زمانے سے آپ کو ملیں گے جیالے، صاحبان ہمت تو یمنی ملیں گے۔ یہ مالکی اشتر یمنی تھے، یہ ابو سمامہ، یہ عابد، یہ شوزہ کربلا کے جیالے، یہ سب آپ کو ملیں گے تو یمنی ملیں گے۔
اس کے لیے وہ مقام ہے کہ جہاں کے موقع پر جب رسول اللہ کے بعد تو رسول اللہ نے پوچھا علی تو کیا کون ساتھ کرو گے؟ تو حضرت فرمایا کہ میری نیت وہی ہے تو آپ کی نیت ہے. اب تک مولا نے رسول اللہ نے فرمایا یا علی پھر حج تمتع کرو. علی مرتضیٰ نے تحریر عقیدہ و عمل سکھائی ہے کہ نہ تمہارا کوئی اپنا عمل ہے نہ تمہارا کوئی اپنا عقیدہ ہے، بلکہ عقیدہ ہے تو مصطفیٰ کا بتایا ہوا ہے، عمل اگر ہے تو محمد و آل محمد کا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور معاشرے میں بیداری اگر آ سکتی ہے تو اگر آ سکتا ہے سماج و معاشرے میں تو خواتین جاتا ہے. بچی کو بتایا کوئی یقین کرتا ہے؟ لوگ لے کے چل گئے، عصمت کے گھرانے سے وہ پرچہ ملا تھا، لے کے چلے گئے، لیکن دل میں خدشہ ہے، دغدغہ ہے، معلوم جواب صحیح کیوں کہ اور راستے میں جب لوٹ رہے تو ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. علیہ السلام کے بعد سلام علیکم وعلیکم السلام، خطابیت کیسے ہے کیسے کہ اس کے بعد انہوں نے مولا سوال کے لیے آئے تھے، جوابات چاہیے تھے، گھر پر گئے تھے، وہ پوری داستان بیان کر دیں. امام نے کہا ذرا مجھے بھی دے دو میں بھی دیکھ لوں میری بیٹی نے کیا جواب دیا تم لوگ. اب جو امام نے ان سوالوں کے جوابات دیکھے تو وہی جملہ کہا جو رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کا دیا تھا، فداها ابوها، اس بیٹی پر اس کا باپ قربان ہو گیا. یہ ہے وہ معاشرہ جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہے. یہ وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ کہ جہاں حجاب کے پیچھے سے علم جاتا ہے. یہ وہ سماج جہاں تہذیب کے ساتھ علم سیکھا جاتا ہے. یہ وہ معاشرہ جہاں حیا کے ساتھ علم سیکھا جاتا ہے. یہ وہ معاشرہ کہ جہاں غیرت کے ساتھ علم سیکھا جاتا ہے. یہ ہے وہ معاشرہ کہ جہاں محرم و نامحرم کے فرق کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے. تو وہ علم نسلوں کی ترقی کا سبب بنتا ہے، قوموں کی ترقی کا سبب بنتا ہے، سماج معاشرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے. یہ خواتین کو بیدار ہونا پڑے، بچپنے سے بیدار ہونا پڑے. سماج و معاشرے کی ترقی یاد رکھیے اس بات کو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک مرد اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو ایک مرد صرف تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو ایک معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ایک سماج تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اور بڑی جسارت کے ساتھ یہ جملہ بھی سن لیجئے، دل پر ہاتھ رکھے کہ سماج جتنا برباد ہوتا ہے وہ عورتوں کے ذریعے. سوچ لیجیے جتنی خرافات سماج میں پھیلی ہوئی ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے. سماج کی عورتیں کہ مرد جہاں پہ ٹوٹتا ہے وہ عورت ہے. بڑی سے بڑی تقریر کرنے والا ہو، بڑے سے بڑا محلے ہو، بڑے سے بڑا مرد ہو تو پیغام پہنچانے والا آتا ہے، شادی میں ٹوٹتا ہے، مرنے میں ٹوٹتا ہے. پہلی بار شادی ہے، زندگی بھر شادی توڑی ہوگی، مر گیا ہے تو فنا کرنا ہے تو یہ جتنے رسم و رواج غیر شرعی رسم و رواج ہیں یہ عورتوں کی جہالت کا نتیجہ ہے اور خرافات کا نتیجہ ہے. اگر یہی عورتیں تہذیب یافتہ ہو جائیں، تعلیم یافتہ ہو جائیں، اہل بیت اطہار کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو معاشرے سے خرافات بھی ختم ہو جائیں گی، غلط باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، انحراف بھی ختم ہو جائے گا. تو سماج فاطمی روش پر چلے گا، حسینی روش پر چلے گا، زینبی روش پر چلے گا، ربابی روش پر چلے گا، خواتین کربلا کی روش پر چلے گا. لہذا ضرورت ہے خواتین کے لیے، سب سے بڑی دولت ایک خاتون کے لیے اس کا حجاب ہے، اس کی عفت ہے،
اس کی نامحرموں سے دوری رکھنا ہے. مردوں کو نہیں خطاب کیا شریعت نے, مردوں کو اٹھا کے دیکھیں سورہ احزاب, مردوں کو قرآن مجید بیمار سمجھتا ہے کہ بیمار ہیں, ان کے قلب مریض ہیں. عورت کو قرآن مجید معالج سمجھتا ہے, ڈاکٹر سمجھتا ہے. یعنی عورتیں ہیں جو بیمار سماج کا علاج کر سکتی ہیں, عورتیں ہیں جو مریض معاشرے کا علاج کر سکتی ہیں. عورتوں کو آپ یاد رکھیے گا, مرد کے لیے ناخن بڑھانا مکروہ ہے, غلط ہے. عورت کو کہیں نہیں منع کیا گیا کہ ناخن نہ بڑھائے, عورت کو کہیں نہیں منع کیا گیا ہے کہ آرائش نہ کرے, عورت کو کہیں منع نہیں کیا گیا ہے کہ وہ میک اپ نہ کرے, لیکن کہاں کرے, کس جگہ کرے. عورت کو میک اپ کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے, اور ایسے کرنا ہے جیسے جناب سیدہ کہ شوہر گھر میں پہنچے تو زوجہ کو دیکھ کے ساری باہر کی تکلیف بھول جائے. جناب سیدہ جناب فضہ سے کہتے ہیں, فضہ میرا وہ والا عورت ادھر لگایا کہ نہیں, پرفیوم لگائے کہ نہیں, لگائے ضرور لگائے, لیکن وہ لگائے کہ اس کے شوہر کو پسند ہے. اے فضہ میرا وہ والا عطر لاؤ جو میں اس وقت لگاتی ہوں جب علی آتا ہے. آج یہ معاشرہ ہے جو فاطمی نسل کو تیار کرتا ہے. نامحرم کے سامنے کسی بھی طریقے سے ناز و ادا اور عشوہ کے ساتھ اگر لڑکی پہنچے گی, عورت پہنچے گی, سماج برباد ہے. اس لیے کہ مرد مریض ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور جو سب سے اہم چیز ہے, الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہماری تمنائیں تھیں اور ان تمناؤں میں ہم ابھی تک دیگر جگہوں پر کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, یہاں اس علاقے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اس میں بہرحال جہاں زائر صاحب جیسے مخلص عالم دین اور ان کے ہمنوا ساتھیوں کا جذبہ شامل ہے, وہیں خواتین کا بھی جذبہ شامل ہے جو شانہ شانہ ان مردوں کے خدمت قرآن اور خدمت دین انجام دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے. جو باتیں ہم نے سنی قرآن کی تعلیم سے متعلق, جنازے سے متعلق, بھاگتے لوگ جنازے سے, جس کی یہاں موت ہوئی ہے وہ مجبور ہوتا ہے جنازے کو غسل دینے کے لیے. 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے میتیں پڑی رہتی ہیں. بعض شہروں میں مرد غسل دیتے ہیں عورتوں کو, ڈوب مرنے کا مقام. لیکن الحمدللہ ایسی خواتین کی تشریح کی ضرورت ہے, ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے جو ہر میت کو اپنے گھر کی میت سمجھ کے غسل دینے کے لیے آمادہ ہو. کہنے کی ضرورت نہیں, بلانے کی ضرورت نہیں پڑے. علاقے میں جہاں ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ, جو مسئلہ خراب ہوتا ہے کہاں خراب ہوتا ہے, 2 لوگ 4 لوگ ہو گئے تو ہر جگہ انہی کو بلایا جا رہا ہے. نہیں, ہر ایک آمادہ رہے, جوان بوڑھا بچہ ہر ایک آمادہ رہے. ایک غسل کے لیے 20 لوگ آمادہ رہے تاکہ گھر والے اپنے غم میں مشغول رہے, اور جب دوسرے کی غم ہو تو یہ وہاں دکھائی دے, وہ وہاں دکھائی دے, وہ وہاں دکھائی دے. الحمدللہ خدا بند عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس علاقے میں دوسی پورہ میں یہ رواج پرانے زمانے سے ہے, اور ابھی ان خواتین کی حوصلہ افزائی اور ان خواتین کی
تشویق کے لیے جو کام ہوا ہے، یقیناً آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ حوصلہ افزائی، یہ تشویق، یہ کوئی اہم چیز نہیں، اصل وہ حوصلہ ہے، اصل وہ ہمت ہے جو خدا کے حکم کے مطابق خواتین انجام دیتی ہیں یا مرد انجام دیتے ہیں۔ اصل صلہ ملے گا خدا کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی طرف سے، کہ وہ جب اس کا صلہ دینے کے لیے آئیں گے تو پھر دنیا اور مافیا کی باتیں ایک طرف ہو جائیں گی، ایک میت کو اور غسل دینے کا ثواب نہایت عظیم ہو جائے گا۔ پھر انسان نہیں سمجھ پائے گا کہ اس کی زندگی میں برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ جو دوسروں کے لیے جینا چاہتا ہے، جو دوسروں کے غموں کو ختم کرنا چاہتا ہے، خدا بند عالم اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے غم کو دور کرتا ہے، اس کے غم کو غلط کرتا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرہ فاطمی معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے، بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آپ خواتین کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، اور بہرحال مردوں کو تو ایک ہی کام ہوتا ہے، کہیں چلے گئے تو چلے گئے، بیٹھ گئے، رات بھر بیٹھ گئے، ان کو کھانا پکا ہوا ملنا ہے، ان کو سب کچھ ہونا ہے۔ ایک خاتون جب اپنا وقت دیتی ہے، شکریہ، صلوات بھیجیے محمد۔ ایک خاتون جب اپنا وقت دیتی ہے تو ہزار چیزیں اس کے ساتھ اس کا حصار کیے رہتی ہیں، گھر بھی ہے، باہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، ان کی ناراضگی، ان کا منہ، ان کا ہاتھ، یہ ساری چیزیں خاتون کو دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہ آتی ہے اور ان بس میں بیٹھتی ہے تو یقیناً جہاد، اس لیے جہاد المرا حسن التبعل، واقعا رہبر انقلاب کے مقام شوہرداری 10 بچے کو پالنے کے برابر ہے۔ ایک شوہر کو راضی کرنا یہ تو نہیں کہتی ہے۔ جہاد المرا حسن التبعل، شوہرداری، شوہر کو راضی رکھنے کا ہنر عورت کا جہاد ہے۔ 10 بچے کو پال لینا آسان ہے، شوہر کو راضی کرنا مشکل ہے۔ آج روٹی میں چپٹی لگی ہے تو آج اس میں تیل کم ہے، تو آج اس میں میٹھا کم ہے، تو آج اس میں نمک کم ہے، تو آج اس میں مرچ زیادہ ہے، تو آج اس میں فلاں کم ہے۔ یہ تو نہ معلوم اس قسم کی ناز و ادا جو مردوں میں ہوا کرتی ہے، ان سب کو جو برداشت کر کے حسن و خوبی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر لے، وہی خاتون مجاہدہ ہوگی، اور وہی خاتون ایک جہاد کی نسل کو تیار کرتی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاد فقط تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نسل کو پاکیزہ نسل میں تبدیل کرنے کا نام جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے جو خواتین انجام دیتی ہیں۔ میرا عرض کیا میں نے آپ کے سامنے، طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں صرف امام علیہ السلام کی ولادت کے باسعادت کی مناسبت سے ایک حدیث پیش کر دوں۔ ولادت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو، امام رضا علیہ السلام کی کارکردگی، خواتین کے لیے انہوں نے کیا پیغامات دیے، زمانے کے حالات، کیسے امام نے انسانیت کو بچایا، شیعت کو بچایا، اسلام کو بچایا، بشریت کو بچایا، یہ ساری باتیں ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف ایک حدیث جو درس اخلاق کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش ہے، خلاصہ ہے پورے درس اخلاق کا یہ حدیث۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بس حدیث کے ترجمے کی حد تک، کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، کوئی بھی مرد مسلمان، کوئی بھی خاتون مسلمہ صاحب عقل و خرد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 10 صفتیں نہ ہوں۔ جس میں 10 صفتیں ہوں گی وہی صاحب عقل و خرد ہوگا، اور عقل کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ وہ روایتیں جو ہیں
جو کہتی ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں اور ناقص الارث ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں جو سکھائی گئی ہیں کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، مشورہ کام سمجھ میں نہ آئے تو اپنی بیوی سے پوچھو اور جو کہے اس کو الٹا کرو، یہ ساری باتیں جو سماج معاشرے میں ہیں یقیناً یہ معصومین کا قول ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن کس زمانے میں، کن حالات کے لیے؟ جب عورت اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے کر دے، معصومین کے راستے پر نہ چلے اور اپنے دل کے خواہشوں کے راستے پر چلے تو یقیناً وہ عورت ناقص ہے، اور وہ سماجی معاشرے کو جیسا کہ میں نے کہا برباد کر سکتی ہے. لیکن وہ عورت جو جناب سیدہ کے راستے پہ چل رہی ہے، وہ عورت جو جناب زینب کے راستے پہ چل رہی ہے، وہ عورت جو شہید سید حضرت نصر اللہ کی زوجہ کے راستے پہ چل رہی ہے، اس کے اوپر ہزار مردوں کی عقل قربان ہے. اور آج آپ دیکھ لیجیے، آج آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے نامرد ہیں جو مردوں کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں یہ 57-52 ممالک میں، اور کتنی مجاہدہ خواتین ہیں جن پر ایسے مردوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ان کا حوصلہ ہے جو جوانوں کو میدان میں کھڑا رکھتا ہے، ان خواتین کا حوصلہ ہے جو بچوں کو میدان میں کھڑا رکھتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ اپنے بچوں کو حوصلہ نہ دیں، یہ اپنے دل پر پتھر نہ باندھیں، یہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کریں تو سماج میں جہادی رویہ اور سماج میں ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث آپ دیکھیں کہ المرأۃ الصالحہ خیر من الف رجل، ایک نیک کردار خاتون 1000 مردوں سے بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ اہل بیت اطاعت ہے. تو کوئی بھی کامل العقل و تمام عقل اس کے پاس دے دیتی ہے 10 صفتیں. کیا ہے وہ 10 صفتیں؟ پہلی صفت الخیر منہ معمول، نوٹ کر لیجیے، لوگ اس سے نیکی کی امید کریں گے. ایک عورت وہ ہو کہ جو معاشرے میں رائج ہو کہ اس کے پاس سے اچھائیاں ملیں گی، اس کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی خالہ نے یہ کہا، چچی نے یہ کہا، محلے والی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، یہ نہ ہو. اسے فقط نیکیوں کی امید ہو. اس کے پاس کوئی بیٹھے تو جناب سیدہ نے یہ کہا، جناب رباب نے یہ کہا، جناب زینب نے یہ کہا، یہ کردار رائج کرے، اسے نیکی کی امید ہو. وَالشَّرُّ مِنْهُ مَعْمُونٌ، اور لوگ اس کے شر سے امن و امان میں. اگر ایک عورت ایسی ہے جس کا شر اتنا ہو کہ سماج کو برباد کر دے، وقت کے امام کے خلاف شر شروع کر دے، تو یہ عقل مند عورت نہیں ہے. عقل مند عورت وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی اچھائی کو بہت زیادہ شمار کرے. وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ، اور اپنی بڑی بڑی اچھائیوں کو بہت کم شمار کرے. آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ ہو جائے کہ ہم دوسروں کی اچھائیوں کو بڑا شمار کرنے لگیں اور اپنی نیکیوں کو کم شمار کرنے لگیں تو سماج میں تبدیلی پیدا ہو، سماج میں ترقی پیدا ہو. لیکن بالکل برعکس آپ دیکھیں، ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں 10 جگہ چرچا کرتے ہیں، ہم نے کیا. نہیں، وہی عقل مند ہے جو دوسروں کی اچھائیوں کو ابھارے اور اپنی اچھائیوں کو چھپائے. لا یسأم من طلب الحوائج الیہ، جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے کے آئے تو وہ تھکے نہیں کہ ابھی تو ہم دیکھ کے آئے، پھر آئے 12 بجے رات میں. لا یسأم، تھکے نہیں. کسی کی حاجت اگر اس کے سامنے 12 بجے رات میں اگر کوئی آ رہا ہے، میرے یہاں مر گیا ہے، کوئی مٹی رات میں ہی دفن کرنی ہے، سو رہی ہے خاتون، چلی جائے. تھکے نہیں. اس لیے کہ معصوم کیا فرماتے ہیں، کوئی تمہارے پاس اگر اپنی حاجت لے کے آیا ہے تو یہ تمہاری طرف خدا کی نعمت ہے. اس کو ٹھکرا کے تم خدا کی نعمت کو نہ ٹھکراؤ کہ پھر تمہیں وہ نعمت نصیب نہیں ہے. لوگوں کی حاجت دیکھنے سے جب لوگ آئیں تو کبھی بھی اس سے خستہ حال نہ ہو. ولا یملو من طلب العلم طول دہر، وہ کبھی بھی خستگی کا احساس نہ کرے اپنی پوری زندگی میں علم حاصل کرنے سے. یاد رکھیں یہ بچیاں جو جشن کمال میں آئیں،
اور یہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے کی عورتوں کو علم کے میدان میں، عصری میدان میں، عصری علوم میں جہاں تک آگے جا سکتی ہیں اسلامی تہذیب کے دائرے میں، وہاں تک جائیں۔ آپ دیکھیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کے حالات میں بتایا گیا ہے کہ خواتین علم کے اس درجے تک پہنچیں گی کہ باورچی خانے میں کام کرتی رہیں گی اور وہاں سے لوگوں کے فقہی مسائل حل کرتی ہوں۔ باورچی خانہ بھی ہے، وہ عورت باکمال نہیں ہے تو جو کہ ہم تو پڑھے لکھے، ہم سے باورچی خانے کا کیا تعلق؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باورچی خانے میں اس کو جھونک دیا جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے۔ تعادل، تعامل، توازن وہ زندگی کا کام ہے کہ 10 کام مرد کر رہا ہے، 10 کام عورتیں کر رہی ہیں۔ جب مل کے سماج چلتا ہے تو ترقی ہوتی ہے، سماج آگے بڑھتا ہے۔ عورتیں باورچی خانے سے فقہی مسائل کو حل کریں گی امام زمانہ کے دور میں۔ یہ جو مزاج ہے انتظار کے سلسلے میں کہ جب مولا آئیں گے تب ہوگا، جب مولا آئیں گے تب ہوگا، یہ تو غلط ہے۔ یہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا، یہ کہا تھا کسی نے یہ کیا کہ جب آئیں گی عورتیں تو دیکھا جائے گا، تب فرش بچھایا جائے گا؟ یہ کوئی کرتا ہے؟ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، کتنی آئیں گے تب اس کے بعد ہم مائک لگائیں گے، جب آ جائیں گے تب مراد رضا کو فون کریں گے کہ آپ پٹنے سے چلے آئیے، کتنی آئی ہیں کتنی۔ یہ کوئی آتا ہے؟ پہلے سے انتظام کیا تھی اس پروگرام کے لیے۔ تقریباً ہم سمجھتے ہیں 1.5 مہینہ پہلے سے ہم سے بات ہوئی، تب ہم آج یہاں پہنچ سکے سارے پروگرام کو مینٹین کر کے۔ تو کسی کو بلانا ہوتا ہے تو پہلے سے انتظام کیا جاتا ہے، بیٹھا نہیں رہا جاتا کہ جب وہ آئے گا تب کریں گے۔ اگر ہم اس زمانے کا انتظار کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس وقت سے ہمارے معاشرے کی عورتوں کو اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ وہ باورچی خانہ بھی سنبھالیں، معاشرے کے علم کو بھی سنبھالیں، تہذیب کو بھی سنبھالیں، فقہ کو بھی سنبھالیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں، تعلیم سکھائیں، تاکہ سماج قیامت تک، قبر میں جانے تک علم حاصل کرے، کبھی بھی علم حاصل کرنے سے خستگی کا اظہار نہ کرے۔ الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنی، اللہ کے راستے میں اگر فقیر ہے تو اسے پسند کر لے دوسروں سے پیسہ مانگ کے، اگر اللہ سے دور ہو۔ وہ دولت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، وہ دولت جو 2 رکعت نماز کو قضا کروا دے، وہ پیسہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، وہ دولت جو عورت کو بے پردہ کر دے، وہ دولت جو بچیوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دے، وہ پیسہ جو سماج و معاشرے میں افتراق ایجاد کر دے، وہ انسان کو انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان فقیر رہے، 2 وقت بھوکا رہے، لیکن اللہ کے ہوگا۔ اور وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، اللہ کے دشمنوں سے عزت لینے کے بجائے اللہ کی راہ میں ذلت قبول کریں، اسے ذلیل ہونا پسند ہو خدا کی راہ میں، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے میدان میں، اس کی چادر چھین لی جائے میدان میں، لیکن اللہ کی راہ میں وہ اسلام کو بچا لے، دین کو بچا لے، وقت کے یزید کی عزت کو قبول نہ کرے، وقت کے شیطان کی عزت کو قبول نہ کرے۔ آج جو ہماری لڑکیوں کو، الحمدللہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں جہاں تک یہ آواز جائے گی، سب محجبہ ہیں، لیکن وہ ساری لڑکیاں، وہ ساری بچیاں، وہ ساری بیٹیاں جو بے پردگی میں علم کو سمجھتی ہیں، جو مکس گیدرنگ میں مردوں کے ساتھ سمجھتی ہیں کہ ہماری عزت ہے، نہیں، دنیا حوث کی دنیا ہے۔ وہ جتنی لڑکیاں لڑکے کہتے ہیں کہ غیرت آنکھوں میں ہونا چاہیے، محرم نہ محرم کیا ہوتا ہے؟ دل عزت دشمنان خدا سے لینی ہے۔ اور یاد رکھو یہ حوث کی دنیا ہے، یاد رکھو یہ بے غیرتوں کی دنیا ہے، یاد رکھو یہ بے حیاؤں کی دنیا ہے۔ جو سڑک پر لے آئے گی مرد اور عورت کے برابر ہونے کا نعرہ لگا کے، اور تم بھی خوش ہو جاؤ گی کہ کیا کمی ہے جو مرد کے برابر نہ ہو۔ کس نے کہا دنیا میں کہ سب برابر ہیں؟
کون سی چیز دنیا میں برابر ہے جو مرد اور عورت برابر ہو جائیں گے؟ اب کس نے کہا کہ اگر برابر نہ ہو تو بے عزتی ہے؟ مثال دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے، یہ اتنا موٹا ہے، یہ اتنا پتلا ہے. آپ دیکھیں یہاں تو شروع کیجیے نا، یہ اتنا پتلا ہے، یہ اتنا موٹا ہے، یہ نکڑ ہے، یہ ننگا ہے. بڑی آسانی سے میں چھوئے بھی ہوں، پکڑے بھی ہوں، کتنا موٹا ہے. لیکن یہ جو اتنا باریک ہے یہ ننگا نہیں ہے. یہ کئی پردوں کے اندر اس کی حقیقت ہے جو وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ جتنا موٹا یہ اتنا ہی موٹا اسے بھی ہونا چاہیے. جیسے ننگا یہ ویسے ہی ننگا اسے بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر الیکٹرک کو ننگا کر دیا تو سب جھلس جائیں گے. سماج میں کوئی چیز برابر نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر اس کا 100 نمبر ہے، اس کا اپنی جگہ پر 100 نمبر ہے. یہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، معاشرے کو رسوا کرنے کے لیے، مردوں کی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، چائے اور صابن اور کافی اور قضائی چیزوں پر عورتوں کی تصویر لگا کے، ننگی تصویر لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ننگے پن میں عورت کی عزت ہے. نہیں، عورت کی وہ عزت ہے جو گھر سے اس لیے نہ نکلے کہ اگر نکلیں گے تو میرا حجاب خطرے میں پڑ جائے گا. تو ایسی عورت جو خود کو گھر میں قید کر لے کہ میرا حجاب بچ جائے، اس کے پاس امام زمانہ آتے ہیں. ایک سلامات بھیجیے محمد. بس والخمول اشاء الیہ، وہ زیادہ شہرت پسند نہ ہو بلکہ گوشہ نشین زندگی. اور پھر امام نے کہا کہ 10ویں صفت، اور 10ویں صفت کا کیا کہنا؟ جب 9 صفتیں اتنی ہیں تو 10ویں صفت کا کیا کہنا؟ لوگوں نے پوچھا مولا وہ 10ویں صفت کیا؟ کہا جس کو دیکھے کہ مجھ سے بہتر ہے. اگر خراب ہے دیکھ لیں تو کہ ہو سکتا ہے اس کی اچھائی چھپی ہو، میری اچھائی ظاہر ہے، یہ اس کے حق میں بہتر. اور اگر کسی کو اچھا دیکھے تو اس کے ساتھ لگ جائے تاکہ اس کی اچھائیاں لے لے. اگر انسان ایسا کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے. وہ بلندیوں کا سفر طے کرے گا. وہ اپنے زمانے کا، علاقے کا سید و سردار ہو جائے گا. وہ موسیٰ لقب بن جائے گا، وہ عیسیٰ صفت بن جائے گا، وہ مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والا بن جائے گا، چاہے مرد ہو جائے. یہ واقعہ سن لیجیے اور بات تمام ہو جائے. جناب موسیٰ کو حکم، آپ دیکھیں اپنے سے بہتر، مجھ سے بہتر کوئی نہیں. جناب موسیٰ کو حکم، موسیٰ ایک ایسے کو کل لے کے آنا جو تم سے بدتر ہو. انسانوں میں تلاش کیا، موسیٰ نے کہا ہوتا ہے مجھ سے اچھا. ہوتے 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 سب نے آخر میں موسیٰ جو لے کے چلے ایک نجس جانور کو جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کتا یا سور. آدھے راستے جا کے چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مجھ سے بہتر ہو. اب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کے اللہ نے پوچھا موسیٰ کچھ لائے ہو؟ کون ہے تم سے کم تر؟ بھائی اللہ کسی کو نہیں لے. ایک کتے کو یا سور کو لے کے آ رہے تھے، اس کو بھی آدھے راستے میں چھوڑ دیا. کہ موسیٰ اگر اس نجس العین جانور کو، اس کوڑ اور جذام کے مرض میں مبتلا جانور کو تم لے کے آئے ہوتے کہ یہ تم اس سے بہتر ہو، تو آج تمہاری نبوت چھن جاتی، آج تمہاری رسالت چھن جاتی، آج تمہاری عصمت چھن جاتی، آج تم کلیم اللہ نہیں بچتے. اپنے آپ کو کمتر سمجھو اور دوسروں کو بہتر سمجھو تو ترقی کرو. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری اس بزم کو امام زمان کی خوشنودی کا سبب قرار دے. اس بزم میں بیٹھی ہوئی خواتین اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ان سب کو اس بزم کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام کا خصوصی مہمان کریں. اس محض عقاد میں زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. جو لوگ حج پر جانے والے ہیں خداوند عالم ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے. اس بزم کو امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب قرار دیں. ان خواتین کو ایک نسل طیبہ
تیار کرنے کی، نسل ظہور تیار کرنے کی خدا بند عالم توفیق عطا فرمائے۔ غزہ کے مظلوموں پر خدا اپنا خاص رحم نازل فرمائے۔ فلسطین، لبنان، شام اور دیگر تمام علاقوں پر جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، خدا بند عالم ظالم کو نابود کرے، خصوصاً ہمارے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھے، اس ملک میں دہشت پھیلانے والوں کی دہشت کو ان کے طرف پلٹا دے، نفرت کا ماحول قائم کرنے والے افراد کو خدا بند عالم ان کی نفرت میں جھلسا دے، اور اس ملک کو امام حسین علیہ السلام کے امن و امان کا پیغامبر بنا دے، اور اس ملک کے افراد کو امام زمانہ کے عذاب میں خدا شمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس بزم کو خدا بند عالم امام زمان پسند قرار دے، اور خواتین اور ان حضرات کے مرحومین و مرحومات کو آج اللہ امام زمانہ کا خصوصی مہمان قرار دے، ہم سب کو مولا کے احوال و انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔